اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری مان کر چلیں، میری بندگی کریں، میری غلامی کریں، اپنی منمانی نہ کریں، اپنے نفس کے پیچھے نہ بھاگیں، جو ان کا من کہے وہ صرف نہ کریں، میں کیا چاہتا ہوں، میں نے کیا حکم دیا ہے، میرے حکم کو اور میرے فرمان کو مانیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے بندگی۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں غلام نہیں پائے جاتے، اس لیے ہمیں غلام کی حقیقت نہیں سمجھ میں آتی۔ کہتے تو ہیں کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ غلام کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا مالک ہو جاتا تھا، جیسے گورو کا مالک ہوتا ہے، بکری کا مالک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک انسان دوسرے انسان کا مالک ہو جاتا تھا، اور وہ جس کا مالک ہو گیا وہ اس کے حکم کے تابع رہتا تھا، جو اسے کھانے کو دے وہ کھا لے، جہاں رہنے کے لیے جگہ بتا دے وہاں سوئے رہے، اور جو کام اس کو کہے وہ کام اچھی طرح سے کرے، اپنے مالک پر اعتراض نہ کرے۔ اس کا نام ہے غلام، اس کا نام ہے بندہ۔ آپ سوچئے، کیا ہم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے ہم پیدا ہوئے؟ نہیں، ہم پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم نے اللہ کے لیے کہ یہاں کوئی اپلیکیشن تو کوئی درخواست نہیں ڈالی تھی کہ ہمیں پیدا کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا۔ اب اگر ہم اپنی منمانی کرنے لگیں اور اللہ پر اعتراض کریں، اللہ نے اس کو کیوں دیا ہم کو کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں درجہ بڑھایا ہم کو کیوں گھٹا دیا، نہیں، مالک کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جو غلام اپنے آقا پر اعتراض کرتا ہے اور اپنے آقا پر یہ کہتا ہے کہ اپنے اچھا کھاتا ہے ہمیں خراب کھلاتا ہے، اپنے اچھی کوٹھی میں رہتا ہے ہمیں جھوپڑی میں رکھتا ہے، جو غلام آقا پر اعتراض کرتا ہے وہ غلام اپنے مالک کی نظر میں گر جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر ہم کو راضی رہنا ہوگا۔ یدی ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور جو ہماری ضرورت ہوگی ہم جو اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ ہمیں دیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بندگی میں کمال کیسے آئے گا؟ کامل اچھا بندہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے تاکہ اس پر عمل کرے اور پہنچا دے ان لوگوں تک جو اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے معلم، بہت اچھے شکھک تھے، بالکل بات کو دل کے گہرائی میں اتار دیتے تھے، اس طرح سے بات بہت شارٹ کٹ میں فرماتے تھے اور ایک دم آدمی کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین معلم بنایا تھا۔ بہت مکھ 5 باتیں فرمائیں، بہت اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے۔ زندگی کا مقصد، ہمارا جیون کا مین مقصد کیا ہے؟ بندگی ہے اللہ کی۔ بندگی میں جتنا کمال ہوگا اتنا ہی بندہ اللہ کی نظر میں اچھا ہوگا اور بندہ کامیاب ہوگا۔
اور بندگی میں جتنا کچا پن ہوگا اتنا ہی اللہ کی نظر میں بندہ گر جائے گا، حقیر ہو جائے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ بندگی میں کمال کس سے آئے گا؟ فرمایا اتق المحارم، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام بتایا ہے حرام سے پرہیز کرو، حرام سے بچ جاؤ تو تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے اچھے سب سے اتم بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی جن جن چیزوں سے منع کیا، یاد رکھو اللہ نے انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ فائدے کی چیز، نفع کی چیز اگر ہو انسان کے لیے، اس سے اللہ نہیں منع کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی ہے اسی لیے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ رسول ان چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں، ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں جو پاک ہیں، بندوں کے لیے مفید ہیں، دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے جو مفید ہیں، جو فائدہ والی ہیں۔ فائدے کی چیزوں کو تو یہ نبی بتاتے ہیں اور ان چیزوں سے منع کرتے ہیں جو بندوں کے لیے نقصان دینے والی ہوتی ہیں، نقصان دائق ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کام میں ہمارے لیے فائدہ ہو اور اللہ پاک منع فرما دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کام ہمارے لیے برا ہو، نقصان دہ ہو، گھاٹا ہو اس میں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کے لیے کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بندوں پر بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں۔ تو جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، شرک مت کرو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، جھوٹ مت بولو، زنا بدکاری مت کرو، کسی کے پیچھے اس کی برائی مت کرو، کسی کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ تو جن جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے میرے دوستو، یقیناً اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اگر ہم ان حرام کی ہوئی، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو ہماری بندگی میں کمال آئے گا۔ اور دیکھو حرام سے بچنا مشکل ہے، ذرا اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ جیسے روگی ہوتا ہے، روگی بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ کر کے اس کو دوا لکھ دیتا ہے، بہت قیمتی دوا لکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے کہتا ہے مرچ مت کھانا، تیل مت کھانا، مسالہ مت کھانا، کچھ چیزیں منع کر دیتا ہے کہ اس میں تمہارے روگ کے لیے نقصان ہوگا۔ یدی بیمار اگر عقل مند ہے، اس کے کچھ بدھی ہے، تو وہ دوا استعمال کرے گا، دوا کھائے گا، اور جن جن چیزوں کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس سے بچے گا۔ اگر پرہیز کرے گا بیمار یہ شخص، اگر پرہیز کرے گا تو دوا اس کو جلدی سوٹ کرے گی، اور اگر پرہیز نہیں کرے گا تو دوا مہنگی سے مہنگی کھاتا رہے، دوا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھو روگی کے لیے پرہیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعت وہی کھانے کو چاہے گی جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض کو میٹھا نقصان کرتا ہے، اس کو میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے، اور بھی مریض ہوتے ہیں جو چٹپٹا مسالے دار جس کو نقصان پہنچاتا ہے وہی چیز اس کو کھانے کا جی چاہتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے، اور جب تک آدمی پرہیز پر کنٹرول نہیں کرے گا اس کی بیماری نہیں جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے دوستو جنت میں ہمیں جانا ہے، کیونکہ ہمارا اصل وطن جنت ہے، اور اس جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں برائیوں سے رکنے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں روزہ، حج اور عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ دوائیں ہیں، ان دواؤں کا وہی اسی وقت فائدہ ہوگا جب اللہ نے ان برائیوں سے جن برائیوں سے ہم کو روکا ہے، ان برائیوں سے جب ہم رک جائیں گے تب ان دواؤں کا فائدہ ہوگا۔ ہم جھوٹ بھی بولیں، نماز بھی پڑھیں، ہماری نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم زناکاری
अलियाज़ बिल्लाह या और भी कोई गुनाह करें और उसके साथ कुरान की तिलावत भी करें, इस कुरान की तिलावत से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दवा से फ़ायदा उसी वक्त होगा जब हम परहेज़ भी करें। जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ने हमको मना किया है उन चीज़ों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी इबादतों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम इन बुराइयों से बचेंगे तो इन इबादतों का नूर हमारे दिल के अंदर आएगा, हमारा दिल पवित्र होगा, हमारा ज़ाहिर पाक होगा, हमारा हृदय पाक होगा, और फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होने के लायक होंगे। जन्नत जो हमारा असल वतन है, उस जन्नत के हम लायक हो सकेंगे। तो इत्तक़िल महारिम, हराम चीज़ों से बच जाओ तो तुम सबसे उत्तम, सबसे कामिल, सबसे बढ़िया बंदे बन जाओगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नुस्खा अता फरमाया, पहली बात अता फरमाई। दूसरी बात क्या फरमाया? वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लका, वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लका तकुन अग़नन नास। भाई कौन है जो चाहता है कि फ़कीर हो? कोई भी नहीं चाहता। हाथ उठाए, कौन चाहता है जो फ़कीर रहे? एक भी हाथ नहीं उठा। कोई नहीं चाहता कि फ़कीर रहे, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि मालदार रहे? सारे लोग चाहेंगे कि मालदार हों। अल्लाह उनको किसी का मोहताज ना बनाए। हर एक की भावना ये होती है कि हम किसी के मोहताज ना हों। मेरे दोस्तों, मालदारी किसको कहते हैं? रुपया पैसा टका से घर भर जाए, इसका नाम मालदारी नहीं है। मालदारी क्या है? दिल के इत्मीनान, दिल के सुकून का नाम मालदारी है। इन्नल गिना गिनल क़ल्ब, हकीकत में जो मालदारी है वो दिल का सुकून है। आदमी टाटा बिरला का ख़जाना पा करके भी कनाअत और दिल का सुकून अगर नहीं मिला तो वो फ़कीर है। इंसान के पास माल से घर भर गया, बैंक बैलेंस खूब हो गया और बड़ी बड़ी जायदादों का मालिक हो गया, लेकिन अगर दिल के अंदर सुकून नहीं है तो वो फ़कीर है। और एक आदमी झोपड़ी में रहता है, उसका घर खाली है, लेकिन उसके दिल में सुकून और कनाअत है, तो यकीन मानो कि वो बादशाह है। क्या है? हाँ, अल्लाह वालों को लोग क्या कहते हैं? शाह साहब। अल्लाह वालों को शाह साहब कहते हैं। मौलाना अशरफ अली शाह साहब, मौलाना अबरारुल हक शाह साहब, फलाने शाह साहब। शाह के माने आते हैं बादशाह के। तो क्या उनके पास बहुत माल होता है, बैंक बैलेंस होता है? नहीं। उनको शाह, उनको बादशाह इसलिए कहते हैं कि उनका दिल भरा हुआ है अल्लाह की याद से, दुनिया की लालच उनके दिल से निकल चुकी होती है, इसलिए उनको शाह कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आदमी झोपड़ी में है लेकिन उसे यकीन है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो कुछ भी हमें मिलता है अल्लाह देता है और अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर हमारे पास कुछ नहीं आ सकता, इस बात का अगर यकीन है और ये यकीन है कि मेरे मुक़द्दर से ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा, जो मेरे मुक़द्दर में है वो मिल के रहेगा, इस बात का अगर यकीन है तो यकीन मानो कि वो आदमी बादशाह है, चाहे उसके घर के अंदर कुछ भी ना हो। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े मालदार जुल्म करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों की ज़मीन हड़प कर लेते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, जुल्म करके लोगों का माल हड़प लेते हैं। क्यों? उनके अंदर जो लालच है, जो हिर्स है, वो इतने शबाब पर है और इस कदर उनको लालच और हिर्स है कि उनका कभी पेट नहीं भरता है। मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम मालदार हो जाएं तो इस यकीन को दिल के अंदर जमा लें कि अल्लाह ने जो हमारे लिए तय कर दिया है वो हमें मिल के रहेगा और जो हमारे मुक़द्दर में नहीं है वो नहीं मिलेगा। जो हमें मिल जाए उस पर मगन हो जाएं, जितना मिल जाए उस पर मगन हो जाएं, खुश हो जाएं, इसी का नाम कनाअत है, इसी को मालदारी कहते हैं। तो दिल की मालदारी, दिल का सुकून, यह है असल मालदारी। तीसरी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि वह अहसिन इला जारी का तकुम मुमिना, तुम अगर कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। अगर पड़ोसी के साथ
پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو ہر ایک کو دوسرے سے خطرہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، ہر پڑوسی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا مکان سیدھا ہو جائے، چاہے پڑوسی کی زمین میں سے مجھے ایک ہاتھ لینا پڑ جائے، دبانا پڑ جائے۔ حالانکہ اسی طریقے سے آدمی اپنا بھلا تو چاہتا ہے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کی مٹی پلید ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، خود غرضی اگر ہے تو یہ خود غرضی ہوتے ہوئے سماج کے اندر سکون نہیں ہو سکتا اور سماج کے اندر کوئی اچھائی نہیں پھیل سکتی۔ سماج کی بہتری اگر ہم چاہتے ہیں، اچھا ماحول اگر ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، تو ہر آدمی یہ ٹھان لے کہ مجھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہم دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے تو یقیناً آج نہیں کل وہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ ہم دوسرے کے ساتھ برا معاملہ کر کے، ظلم کر کے ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں گے؟ ہم اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو پڑوسی بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حق کو پہچانے تو میرے دوستو ہمارا یہ سماج جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، اپنے بھائی کے لیے دین اور دنیا کی وہ چیز پسند کرو جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے تو تم صحیح معنوں میں کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو بے اعتدالی ہے، جو ایک دوسرے سے دوری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی خود غرضہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، پڑوسی بھائی، چاہے ہمارا دینی بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا رشتے کا بھائی ہو، اور چاہے وہ ہمارے ملک میں رہنے کی وجہ سے، ایک انسان ہونے کی وجہ سے، ایک آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارا بھائی ہو، بھائی کا بھائی پر حق ہے۔ جو بہتری ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اچھائی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ ہر آدمی کی بھاونا اگر یہی ہوگی، خدا پاک کی قسم ہمارا سماج جنت کا نمونہ بن جائے گا، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ اور جب امن اور سکون رہے گا، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ترقی کرے گا۔ امن اور سکون نہیں رہے گا تو کوئی ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کی تجارت پھلے پھولے گی، نہ کوئی اچھی طریقے سے کھیتی کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی اچھی طریقے سے کمائی اور محنت مزدوری کر سکے گا۔ امن شانتی ضروری ہے، اور امن شانتی کے لیے ضروری ہوگا کہ سب ایک دوسرے کا حق کا خیال کریں، چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، برادری کا ہو، ان برادری کا ہو، قریبی ہو، دور کا ہو، تمام بھائی بھائی ہیں، تمام انسان آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بھائی ہیں۔ ہر ایک کا خیال ہم کریں گے تو ہمارے سماج کے اندر بہتری آئے گی اور ہمارا سماج جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ آخری بات، پانچویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ دیکھو، آدمی اللہ کے حکم کو کیوں توڑتا ہے؟ آدمی کسی کے اوپر ظلم کیوں کرتا ہے؟ آدمی کسی کو کیوں ستاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا یہ من اور یہ دل اس کا پتھر بن گیا۔ آدمی کا دل واقعی دل رہے اور دل زندہ رہے تو وہ دوسرے پر دیا کرے گا، دوسرے پر رحم کھائے گا، دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا۔ دل انسان کا پتھر کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی نحوست سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل جب کالا ہو جاتا ہے تو کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا، اور کوئی بھی اچھی بات دل کے اندر نہیں اترتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کی حفاظت کرو، زیادہ بیشی ہنسا مت کیا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا، سنیما دیکھنا، ناچ دیکھنا اور جوک سننا، یہ جوک سننے سے جو آج کل ملٹی میڈیا موبائل میں طرح طرح کے جوک آتے رہتے ہیں، اور ہم بچے جو ہیں، لڑکے ہمارے، وہ اس میں مست رہتے ہیں، ہماری سنتان برباد ہو رہی ہوتی ہے۔
ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی संतान کی نگرانی کریں کہ وہ اس طریقے کے جوک سے اور اس طریقے کی فلموں سے اور خراب قسم کے اخلاق کو خراب کرنے والی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ اس سے جو ہے ان کا دل کالا ہوگا، ان کا دل میلا ہوگا اور ان کے دل کے اندر سختی آئے گی اور ان سے کوئی نیک کام نہیں ہو پائے گا، حتیٰ کہ ماتا پتا کا حق بھی نہیں پہچانتی ہے ہماری संतान، ہماری اولاد۔ اس لیے لا تکثر الضحک، مت زیادہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں میں پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حرام چیزوں سے بچو، کامل بندے بن جاؤ گے۔ دوسری بات، اللہ نے تمہیں جو لکھ دیا، تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا، جو تمہیں دے دیا، اس پر مگن ہو جاؤ تو تم سب سے اچھے، سب سے جو ہے مالدار بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات کہ تم اپنے بھائی کے لیے دین اور دنیا کی وہ اچھائی اور خوبی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری بات کہ زیادہ ہنسا مت کرو، لہو و لعب، ہنسی مذاق ٹھٹھے میں مت اپنا وقت گزارو، اس سے تمہارا دل مر جائے گا، اور جب دل مر جائے گا تو کوئی خیر کی بات اس کے اندر نہیں گھسے گی۔ یہ 5 نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، دنیا کی بھی ترقی ہے، آخرت کی بھی ترقی ہے۔ میرے دوستو، یہ باتیں کہاں ہم کو ملیں گی؟ انہی مدرسوں میں ملیں گی۔ مدرسے میں پڑھنے والی ہماری یہ اولاد ہمیں یہ باتیں بتائے گی۔ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی گویا دنیا بنانے کے لیے تو بتایا سکھایا جاتا ہے، انسانیت نہیں بتائی جاتی۔ دوسرے انسان کا، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، بڑوں کا کیا حق ہے، چھوٹوں کا کیا حق ہے، برابر والوں کا کیا حق ہے، معاملہ ہم کہیں تو کیسے معاملہ کریں، انصاف سکھایا جاتا ہے، دیا اور رحم سکھایا جاتا ہے۔ یہ دینی تعلیم جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو پھر ہمارے سماج کے اندر دین آئے گا۔ اور اگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، یہ صدقات و خیرات پر پلنے والے لوگ ہیں، یقین مانو اگر ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں تو یقین مانو کل ہمارے اوپر دوسری قوم مسلط ہو جائے گی اور ہم پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا دین بچانا ہے، اپنی دنیا کی بہتری چاہیے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی چاہیے، تو ان مدرسوں کو طاقت پہنچانی ہوگی، ان میں اپنے بچے بھیجنے ہوں گے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہوگی، تب جا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہم کو انرجی، یہ مدرسے ہم کو انرجی فراہم کرتے ہیں، طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اگر طاقت پہنچائیں گے تو ہمارے ایمان میں طاقت آئے گی، ان کو ہم کمزور کر دیں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسا بندہ بنائے جیسا بندہ کی اللہ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔